درود تاج درود شریف کے مشہور و معروف اور بابرکت صیغوں میں سے ایک ہے، جسے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی نے اپنے معمولات اور مجرب اذکار میں نمایاں مقام دیا ہے۔ درود شریف کی کثرت اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، قلب سکون اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا مؤثر ذریعہ ہے، اور اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی درود تاج ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ درود تاج کا عامل بننے کا کیا طریقہ ہے، درود تاج کا صاحب ورد کیسے بنا جاتا ہے، صاحب ورد اور عامل میں بنیادی کیا فرق ہوتا ہے، ریاضت کے دوران کن آداب اور احتیاطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں صاحب ورد اور عامل بننے سے متعلق کل 3 طریقے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے، 2 طریقے صاحب ورد بننے کے لیے اور 1 طریقہ عامل بننے کے لیے۔ تو مکمل ویڈیو مکمل توجہ کے ساتھ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج کو اگر کسی بھی دینی یا دنیاوی جائز مقصد اور مراد کے حصول کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مقصد پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور مرادیں بر آتی ہیں۔ اگر بیماری سے شفا کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پڑھنے والے کو یا جس کے لیے پڑھا جا رہا ہو اسے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی پریشانی، مشکلات یا جائز حاجات کے وقت پڑھا جائے تو اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے درود تاج کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور صاحب ورد بننے کے مختلف تعداد مقرر فرمائے ہیں۔ اس ویڈیو میں سہولت کے لیے 3 طریقے بیان کیے جا رہے ہیں، 2 طریقے صاحب ورد بننے کے لیے اور 1 طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ درود تاج کے صاحب ورد بننے کے لیے 2 بنیادی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط وقت کی پابندی، یعنی پہلے دن آپ جس وقت عمل شروع کریں باقی تمام دنوں میں بھی اسی مقررہ وقت پر آپ عمل پڑھیں گے۔ دوسری شرط جگہ کی پابندی، یعنی پہلے دن جس جگہ عمل شروع کریں گے باقی تمام دنوں میں بھی اسی جگہ پر عمل مکمل کریں گے آخری دن تک۔ اسی لیے عمل شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں اور طے کر لیں کہ کون سا وقت آپ کے لیے موزوں رہے گا تاکہ آپ روزانہ اسی مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر باقاعدگی کے ساتھ عمل مکمل کر سکیں۔ صاحب ورد بننے کے لیے پہلا طریقہ جو عوام کے لیے ہے، یعنی وہ مرد و خواتین جو اپنی روزمرہ زندگی میں کام کاج میں بہت مصروف رہتے ہیں مگر درود تاج کے فیضان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ ربیع الاول کی پہلی رات سے 12ویں کی رات تک مسلسل مقررہ تعداد میں یہ عمل کریں گے، یعنی پہلے ابتدائی 11 دن تک روزانہ 11 مرتبہ درود تاج پڑھیں گے اور 12ویں کی رات کو درود تاج 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور درود تاج پڑھتے ہوئے جب جد الحسن والحسین پر پہنچے تو 11 بار اس فقرے کا تکرار کریں، تو یہ عمل آپ کا مکمل ہوگا اور آپ صاحب ورد ہو جائیں گے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ درود تاج اپنے ورد میں رکھیں۔ دوسرا طریقہ علماء و ائمہ حضرات کے لیے، یعنی وہ علماء اور ائمہ حضرات جو علم دین سے وابستہ ہیں، وہ یہ طریقہ اختیار کریں کہ 12 دن کا عمل کریں، پہلے 11 دن تک روزانہ 41 مرتبہ اور 12ویں دن 42 مرتبہ پڑھ کر عمل مکمل کریں۔ اب علماء کو اختیار ہے کہ جد الحسن والحسین کی تکرار کرے یا نہ کرے، اگر تکرار کرتے ہیں تو بہتر ہے، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ عمل کے بعد ہمیشہ درود تاج کو روزانہ 3 مرتبہ اپنے معمول میں رکھیں۔ تیسرا طریقہ عاملین کے لیے، خصوصاً وہ حضرات جو روحانی کیئر سینٹر کے زیر اہتمام عملیات کورس میں داخل ہیں یا روحانی علاج معالجہ کرتے ہیں، ایسے احباب ترک جلالی و جمالی کے ساتھ 12 دن تک مکمل پرہیز کے ساتھ یہ عمل کریں۔ 11 دن تک روزانہ 92 مرتبہ یعنی 92 ٹائم اور 12ویں کی رات 110 مرتبہ درود تاج کو پڑھیں گے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد درود تاج کو اپنے معمول میں روزانہ 11 مرتبہ رکھیں، اور اگر 11 مرتبہ روز پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم 3 مرتبہ ضرور
پڑھ لیا کریں۔ 12 دن کا عمل مکمل کرنے کے بعد میٹھی چیز پر فاتحہ دے کر بچوں اور غربا میں تقسیم کر دیں۔ صاحب ورد اور صاحب ریاضت میں بنیادی بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص کسی عمل کی باقاعدہ ریاضت کرتا ہے، یعنی مقررہ ایام میں اس کے شرائط، پرہیز اور آداب کے ساتھ عمل مکمل کر کے اس کا فیض حاصل کرتا ہے، ایسا شخص اس عمل کی برکت سے نہ صرف خود مستفید ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یعنی وہ اپنی روحانی کاوش اور توجہ کے ذریعے دوسروں کے مسائل، بیماریوں اور پریشانیوں کے حل میں مددگار بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص صرف صاحب ورد بنتا ہے، یعنی مقررہ تعداد میں عمل مکمل کر کے روزانہ کے معمول کے طور پر درود پڑھتا رہتا ہے، ایسا شخص اس عمل کی برکت سے صرف خود کو ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنی ذاتی حاجات، مشکلات اور مقاصد کے لیے تو اس کا فیضان حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے یا ان کا روحانی علاج معالجہ کرنے کی اہلیت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ ہم نے جو سمجھایا ہے وہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔